محکم اور متشابہ قرآن میں کسے کہتے ہیں؟ متشابہ آیات قرآن میں کون کون سی ہیں؟ اور راسخون فی العلم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر سبیل قرآن کی تفسیری پروگرام میں آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن ہم کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ آئیے ہم خود بھی قرآن سے قریب ہوں اور دوسروں کو بھی اس سے قریب کریں۔ آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 7ویں آیت لے کر آئے ہیں۔ آئیے اس کے تلاوت و ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیات تو محکم یعنی روشن اور صریح ہیں جو اس کتاب کی اصل و بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں یعنی پہلی مرتبہ نگاہ کرنے سے ان کے معنی میں کئی احتمالات نظر آتے ہیں، لیکن محکم آیات کی طرف رجوع کرنے سے ان کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فساد پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے اور غلط تفسیر کرنے کی غرض سے متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان متشابہ آیات کی تفسیر خدا اور ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جو علم میں راسخ اور مضبوط ہیں۔ راسخان علم کہتے ہیں کہ ہم تمام آیتوں پر ایمان لائے کہ ان میں سے ہر ایک ہمارے رب کی طرف سے ہے، خواہ وہ محکم ہے یا متشابہ، اور ان سے سوائے صاحبان عقل کے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے نکات کو۔ اس آیت میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، قرآن نے ایک جگہ پر اپنی تمام آیات کو محکم قرار دیا ہے اور فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، ہود آیت نمبر 1، جبکہ دوسری جگہ سب کو متشابہ کہا ہے اور فرمایا کتابم متشابہہ، زمر آیت 23۔ اس آیت میں بعض کو محکم اور بعض کو متشابہ کہا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جواب، جہاں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی آیت میں بھی سست اور بے بنیاد بات موجود نہیں ہے، اور جہاں فرمایا ہے کہ تمام آیات متشابہ ہیں یعنی قرآن کی آیتوں کا نظام اور آواز اور آہنگ ایک جیسا اور متوازن ہے، لیکن لوگوں کی فہم کے مطابق تمام آیات ایک جیسی نہیں ہیں، بعض واضح اور روشن ہیں جسے سب سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض کے معنی بہت بلند اور گہرے ہیں، یہی بات ان کے لیے غلط فہمی اور شبہے کا باعث بنتی ہے۔ سوال، قرآن میں متشابہ آیتوں کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ جواب، پہلی بات یہ کہ متشابہ آیتوں کا موجود ہونا قرآنی آیتوں میں انسان کے لیے فکر و تدبر کی دعوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آسمانی رہبروں کی طرف رجوع کریں۔ جی ہاں، اگر سارے اسباق آسان ہوں تو شاگرد استاد کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ متشابہات لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ بعض کج فکر لوگ ان آیات میں سے کہیں کہیں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے برے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے مطابق کچھ سوچنے والے افراد محکمات کی طرف رجوع کرتے ہوئے آیات کے صحیح معنی کو پا لیتے ہیں۔ من رد متشابہ القرآن الی محکمہ ہدن الی صراط مستقیم،
بہار جلد 2 صفحہ 185۔ سوال: قرآن پاک کی کچھ متشابہ آیتوں کا ذکر کریں۔ جواب: قرآن پاک میں ہے کہ الی ربھا ناظرہ، سورہ قیامت آیت نمبر 23، قیامت کے دن آنکھیں اپنے پروردگار کو دیکھیں گی۔ اب چونکہ عقل سلیم خداوند کے جسم ہونے کو محال جانتی ہے، اور آیات قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، سورہ انعام آیت نمبر 103، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار کی طرف دیکھنا اصل میں اس سے مراد قیامت کے دن اس کے لطف و کرم اور جزا کا انتظار کرنا ہے۔ اسی طرح سے اس ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح آیت نمبر 10، آیت میں ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا فلاں شہر میں یا ادارے میں ہاتھ ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے، ورنہ خداوند متعال کا تو جسم ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہوں۔ قرآن فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11، یعنی اس کی مثل نہیں ہے۔ اس طرح کی آیات سادہ فکر لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری آیات پر توجہ نہیں کرتے اور قرآن کے حقیقی مفسرین یعنی اہل بیت علیہم السلام سے دور ہو گئے ہیں۔ شاید یہی خطرات وہ وجہ تھی کہ قرآن نے ہمیں تاکید کی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے خدا سے شیطان کی پناہ مانگے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل 98۔ سوال: تعویل قرآن سے کیا مراد ہے؟ جواب: شاید تعویل سے مراد وہ اہداف، معارف اور اسرار ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں، جو کہ بعد میں واضح ہوں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جو بعد میں روشن ہوئی، یا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ راز جو کشتی توڑنے میں تھا اور بعد میں اس کی وجہ معلوم ہوئی۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ناسخ آیات محکم آیات میں سے ہیں اور منسوخ آیات قرآن کی متشابہ آیات میں سے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام راسخون فی العلم کے واضح مصداق ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام راسخون فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخصوص علوم کی نسبت اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ جس چیز کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں آگے نہیں بڑھتے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ اس آیت کے اہم نکات کو سننے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو۔ ایک، کوئی بھی ساری آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ 2، گمراہ دل و دماغ فتنوں و فساد کی جڑ ہیں۔ 3، فتنہ صرف فوجی آپریشن یا طبعی آشوب بپا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے ثقافتی الغار اور آیات کے معنی میں تحریف بھی فتنہ ہے۔ 4، کبھی حق و حقیقت بھی باطل کے لیے بہانہ بن جاتی ہے۔ 5، آیات الہی کا آخری ہدف اور اعلیٰ مقصد صرف اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ 6، راسخون فی العلم کا نام خدا کے مقدس نام کے ساتھ آیا ہے اور ان کا مقام خدا کے مقام کے بعد ہے۔ 7، علم کے درجے ہیں، ان میں سب سے اونچا درجہ تعویل کو جاننا ہے اور آخری ہدف تک پہنچنا ہے۔ 8، حقیقی عالم تکبر نہیں کرتا۔ 9، باطل کی طرف میل و جھکاؤ رکھنا علم کے بلند درجات تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ الراسخون فی العلم کو فی قلوبہم زیغن کے برابر میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس بات کو ہم نہیں سمجھتے اس کا انکار نہ کریں۔ 11، محکم و متشابہ آیات کا نزول تربیت کے راستے کا ایک مرحلہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ محکم آیت اسے کہتے ہیں جس میں بے بنیادی باتیں اور لگی لپٹی باتیں نہ پائی جاتی ہوں، اور متشابہ اسے کہتے ہیں جس میں ایک جیسی باتیں اور آیتیں اور مطالب ہوں، اور یہ سب اس لیے تاکہ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جائے اور لوگ آسمانی رہبر کی طرف رجوع کریں۔ یہ بھی امتحان کا ایک طریقہ رہا ہے، اور راسخون فی العلم سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ اسی میں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔